آپ کی مدر کے اور آپ کے فادر کے اور آپ کے بہن بھائیوں کے کچھ حق ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے خود دائرہ بنایا ہے۔ اس دائرے میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ کوئی دوست آپ سے آ کے کہے کہ تم اپنے فادر سے بات ہی نہ کرو، آپ اپنے فادر سے اپنا رشتہ کبھی نہیں توڑ سکتے۔ یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ٹوٹ سکتا۔ آپ کی جتنی بھی لڑائی ہو جائے اپنی بہن سے آپ نے کمیونیکیشن ختم نہیں کرنی، کیونکہ زندگی بھر کا رشتہ ہے، یہ اللہ نے بنایا ہوا ہے اور اللہ نے کہا ہے یہ نہیں ٹوٹ سکتے۔ جو رحم کے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں نا، یہ اللہ کے ہاں سب سے قریبی رشتے ہیں، ان کو نہیں توڑا جا سکتا، اور ان کو توڑنے والے فاسقین ہیں۔ جس چیز کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ جڑی رہے، وہ اس کو کاٹتے ہیں تو آپ کی بیوی ایک دن آ کے کہے کیا آپ ماں باپ سے بات نہ کریں، آپ کا دوست آپ سے آ کے کہے کہ اپنے فادر سے الگ ہو جائیں یا اپنے بھائیوں سے الگ ہو جائیں یا ان سے بات نہ کریں، آپ نے یہ نہیں ہونے دینا۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑا ہے ان کو کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا۔ عورت اپنی زندگی میں دو مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہے اور دوسرا وہ جو اس کی عزت کرتا ہے۔ بہن بھائیوں کا رشتہ اتنا کمال ہے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ وقت کو روک دو، بہن بھائی آپس میں بات کر رہے ہوں، کیسی خوبصورت بات ہے۔ کبھی سوچیے، اس درد کو محسوس کریں، اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ باؤنڈنگ مضبوط کریں۔ اللہ کہتا ہے بہن بھائی آپس میں بات کرتے ہیں، فرشتے اس وقت کو روک دیتے ہیں، چونکہ بہن بھائی اگلی دنیا میں جا کے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، وہاں ان کی ملاقات نہیں ہوگی، تو اس دنیا میں بہن بھائی ایک دوسرے سے جو ہیں وہ خفا ہیں، الگ الگ ہیں، خدا کے لیے ایک جگہ پر آ کر بیٹھے۔ بہن بھائیوں کا جو رشتہ ہے نا وہ بہت مضبوط ہے، لیکن آج کے دور میں بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں، آپ کا کردار اللہ پاک کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے، اس کے ہاں مقام بلند ہونا چاہیے۔ جسے وہ اٹھائے اسے دنیا نہیں گرا سکتی، جسے وہ گرائے اسے دنیا نہیں اٹھا سکتی، اس لیے اسی کی مان کر چلیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں، آخر میں ہم ہوں گے اور ہمارا رب ہوگا۔ زندگی پھولوں کا بستر نہیں ہے جس پر آپ جو ہیں وہ اپنے رنگین خواب دیکھیں بیٹھ کے۔ زندگی کانٹوں پہ چلنے کا نام ہے، اور اس کانٹوں پہ چلنے کے لیے آپ کو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اتنا بھگت رہا ہوں اور اتنا برداشت کر رہا ہوں، یہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے ریلیشن شپ کو خراب نہ کریں، بیویوں سے کمیونیکیشن گیپ نہ لے کے آئیں۔ شوہر جن خواتین کی تربیت نہیں ہوئی، کوئی وہ سوشل میڈیا پہ آپ کے جو ہیں دوسروں کے مرد خراب کر رہی ہیں، وہ ڈانس کر کے ناچ کے غلط لباس پہن کے جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ دکھا رہی ہیں، مرد دیکھ رہا ہے۔ مائیں جو بیٹے بہو کی ناراضگی پر بیٹے کو بہو سے سارے رابطے ختم کرنے کا درس دیتی ہیں، وہ بیٹی کے سسرال میں ذرا سے معاملات ڈگمگانے پر ہی رابطے تیز کر دیتی ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مکمل خاموشی رشتوں کو نگل جاتی ہے۔ عورت کی دشمن ہے، مرد بیچارہ بیچ میں پس رہا ہے۔ اصل میں بیسکلی مقصد جو ہے نا وہ عورت سے جو ہے وہ نکال رہی ہے۔ یہ حسد کا جو ایلیمنٹ ہے یہ عورت کو عورت کے ساتھ ہے۔ ایک عورت جو ہے وہ ساس ہے، نند ہے، دیورانی ہے، جٹھانی ہے، اس نے ساری کی ساری چیز جو ہے وہ اپنی بھابھی اور اپنی جو ہے وہ عورت کے سارے دورس کر لی ہیں، جس کو وہ اپنے گھر میں لے کے آئی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس گھر میں آ گیا ہے نا وہ وہاں پر نیا ہے، اور جو اس گھر میں وہاں سے پہلے رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کی جاگیر ہے۔ اب آپ کسی کی جاگیر کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو اگلا بندہ آپ کو اس کے لیے تنگ تو کرے گا نا، وہ آپ کو پریشان تو کرے گا نا۔ جتنا زیادہ آپ خوش ہوں گے اتنا کم آپ کو سونے کی ضرورت پڑے گی۔ اداسی اور غم سونے کی ضرورت کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو مرد بیوی کو باہر کی بری نظروں سے بچانے کا حوصلہ رکھتا ہے، وہ مرد اپنے گھر میں موجود لوگوں کی زبانوں سے کیوں نہیں بچاتا اپنی بیوی کو؟ آپ کے گھر میں آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ ان کے ساتھ ساری زندگی رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے قابل احترام ہے۔ جو عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کے لیے آئی ہے وہ آپ کے لیے قابل احترام نہیں، اس کا احترام لازم نہیں ہے، وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، آپ کو اس کا احترام لازم قرار دینا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا ہے کہ بھئی میری بیوی سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شریک حیات نفسیاتی بیمار نہ ہو، بڑھاپے کی عمر تک نہ پہنچے، باوجود صحت مند اور تندرست رہے، آپ کے بچے صحت مند، خوبصورت، ہونہار اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہوں، تو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے آپ کی بیوی کو کوئی غم اور ذہنی صدمہ نہ پہنچے۔ آپ اپنی شریک حیات کی وہ تمام جائز خواہشات باقدر استطاعت پوری کریں جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی نہ ہو۔ آپ اسے اتنا اعتماد، حوصلہ اور اپنائیت دیں کہ وہ اندر ہی اندر گھٹنے کی بجائے انشاءاللہ آپ کی شریک حیات ہر طرح کی نفسیاتی اور اعصابی بیماریوں سے محفوظ رہے۔ 100 باتوں کی ایک بات، نامحرم کبھی بھی مخلص نہیں ہوتا، جو مخلص ہوتا ہے وہ نامحرم رہنے نہیں دیتا، محرم بناتا ہے ہر حال میں، ہر قیمت پہ۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ہوتی ہیں، محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگیں تو رنگ نکھر جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائے تو ان کے رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ اچھی لڑکیاں اللہ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں ملتی،
وہ ہر بات ہر کسی سے نہیں کر لیتی، وہ اپنی دنیا اپنے تک ہی محدود رکھتی ہیں۔ کسی کے ساتھ آپ جتنے سال بھی ریلیشن شپ میں ہو، نکاح تو آپ کا وہی ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ اپنی مرضی سے غلط راستوں پر ہم سفر کو ڈھونڈنے کے چکروں میں آپ صرف اپنا کردار داغدار کر رہے ہوتے ہیں۔ نامحرم جتنا بھی اعلی اخلاق کا حامل ہو، وہ نامحرم ہی ہے۔ اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک یا بنا کسی مقصد کے دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہ کاریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اچھی لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ غیروں کے لیے بہت بری ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ان سے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتی، ان سے اجنبی ہی رہتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں قدرت کا انمول تحفہ اور ماں باپ کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کا حکم ہے کہ نکاح کریں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو خرچ کی طاقت رکھے وہ نکاح کر لے، کہ نکاح آنکھوں کو نیچا کر دیتا ہے اور شرمگاہ کو زنا وغیرہ سے بچا دیتا ہے۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فقہ کاشی کو، بے حیائی کو اور زنا کاری کو۔ عورت کی لمبی زبان۔ جب عورت کی زبان بہت لمبی ہو جاتی ہے تو شوہر کے ساتھ اس کی زندگی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ گھریلو جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ ہی بیوی کا شوہر کے سامنے زبان چلانا ہے۔ شوہر اگر غصے میں ہو تو بیوی کو چاہیے اپنی زبان بند رکھے، یا اگر بیوی کبھی غصے میں ہو تو شوہر اس کی بات کو اگنور کر دے۔ بے دین عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی۔ بد زبان بیوی اپنے شوہر کو قبر تک پہنچانے کے لیے گھوڑے کی ٹانگ کا کام کرتی ہے۔ جس کی بیوی بد زبان ہو، اس کو ساری زندگی سکون نہیں ملتا۔ شوہر سے بد زبانی کرنے والی عورت۔ ایک حضرت سے کسی نے دریافت کیا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بد زبانی کرتی ہے اس پر غضبناک ہوتی ہے کیا، اور کیا اس کی نماز قبول ہوگی، اور خدا کے نزدیک اس کا کیا مرتبہ ہے؟ تو فرمایا کہ جب تک اس سے اس کا شوہر راضی نہیں ہوگا وہ گناہ گار ہی رہے گی۔ زبان درازی ایک ایسا مرض ہے جس کی بنا پر سینکڑوں مرد عورتوں سے بیزار ہو کر غلط راہ پر چل پڑتے ہیں۔ بیوقوف عورتیں صرف اپنی بد زبانی سے مہربان شوہروں کو نامہربان بنا دیتی ہیں۔ شریف اور ہمدرد شوہر کا دل بیوی سے صرف اس لیے خراب ہو جاتا ہے کہ بیوی ہر وقت بک بک کر کے ہمیشہ ہی اس کو پریشان اور تنگ کرتی رہتی ہے۔ اگر بیوی چاہے تو اپنی شیریں زبان کے جادو سے نامہربان شوہر کو بھی مہربان بنا سکتی ہے۔ بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ مرد دنیا کی ایک بہت پیاری چیز ہے جو جوانی سے بڑھاپے تک اپنی زندگی دوسروں کے لیے جیتا ہے، ماں باپ سے اولاد تک سب کی خواہشات پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات مار دیتا ہے اور اپنے گھر والوں کو خبر تک نہیں ہونے دیتا۔ خدا را اپنے شوہر کا احساس کیجیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی۔ اپنا لہجہ ہمیشہ نرم رکھیں، اپنے شوہر سے شگفتگی سے بات کریں، کیونکہ اگر آپ کا شوہر راضی ہوگا تو ہی رب راضی ہوگا۔ اور انسان کی پہلی نشانی، وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ کبھی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں تو 5 سال 10 سال پرانا قصہ، کسی کا دیا ہوا دھوکہ، کسی کی کوئی بری بات وہ یاد کر کے رپیٹ کرتا رہے گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو پھر میں نے ایسا کیا۔ تو ایسے انسان بڑا کمزور انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ اس نیگیٹیوٹی میں ہی مبتلا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو بھی بڑی نیگیٹیوٹی محسوس ہوتی ہے۔ تو محتاط رہیں، کیونکہ معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ معافی مانگنے والا یا معافی دینے والا بڑا دلیر ہوتا ہے، تو جو معاف نہیں کر سکتا وہ بڑا کمزور انسان ہے۔ دوسری نشانی کمزور انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کبھی تسلیم نہیں کرتا، وہ
کوئی ایسی بات کر جائے گا، کوئی کانفلکٹ آ جائے، آپ دیکھیں گے کہ وہ فل زور لگائے گا، اپنی غلطی نہیں مانے گا، کسی بھی مسئلے کا وہ جو وجہ ہے نا وہ دوسرے پہ ڈالے گا، خود کو بیچ میں انوالو بھی نہیں کرے گا، یہ انسان بھی آگے گرو نہیں کر سکتا۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ جس گھر کے بڑے بزرگ مضبوط نہ ہوں، یعنی حق بات کے مطابق معاملات چلانے سے عاجز ہوں، اس گھر میں پھر چھوٹے سے لے کر بڑا ہر کوئی وزیر اعظم ہی بنا ہوتا ہے۔ پھر چلتی اس کی ہے جو تیز زبان کو اور بات دبانے کا ہنر جانتا بنا ہوا بندہ تو کیرم بورڈ۔ جب والدین روتے ہیں ایک اولاد کے لیے تو عرش ہل جاتا ہے۔ عرش تب تک جب آہے جاتی ہیں تو وہ اولاد نافرمان اولاد، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اگر تم اپنے والدین کی خدمت نہیں کرو گے کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کے لیے دعائیں خیر نہیں کرو گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرو گے، تو اللہ تمہارے لیے بھی آسانی پیدا نہیں کرے گا۔ تم نے بھی کل کو ماں باپ بننا ہے، جس تکلیف دکھ اور دیا ہوا، اگر رات کو نیند نہیں آتی تو جاؤ اپنے ماں باپ سے معافی مانگو، جا کے ان کا جن کا دل دکھایا ہے، جن کو تکلیف پہنچائی ہے، اذیت پہنچائی ہے، معافی مانگو ان سے، ایک آپ کی بیوی اور ایک آپ کے ماں باپ۔ ایسے رشتے ہیں جن کو تکلیف اور اذیت پہنچائی جائے دنیا میں ہی بھگت کے جائیں گے آپ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ بس ایک بار اس شدت کو محسوس کرنا جس شدت سے تم اپنی دعا کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو، تو دیکھنا پھر دل کبھی ہار نہیں مانے گا، کبھی بے سکون نہیں ہوگا۔ بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کا ہر جائز مطالبہ پورا کرے، گھر میں اس کی پرائیویسی کا اہتمام کرے، اس کے حقوق ادا کرے، بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اس کی خواہشات کا احترام کرے۔ اور اسی بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کا حکم بجا لائے، جو غربت میں اس کا ساتھ دے اور آپ نے شوہر کی چھوٹی موٹی غلطیاں برداشت کرے۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنا گھر بسائیں، نہ کریں ایسی چیزیں یہ عورتیں جو آپ کو وقتی طور پر خواہشیں حاصل کرواتی ہیں۔ اپنی بیوی کو اس قابل بنائیں، اس کو کہیں کہ وہ آپ کے تمام تر خواہشیں پوری کرے جو آپ نے باہر عورتوں سے کرنی ہے، کیونکہ وہ عورتیں ان میں کوئی سرخاب کے پڑ نہیں لگے ہوئے، کوئی ایکسٹرا چیزیں نہیں لے کر پیدا ہوئی، وہ ان میں بھی وہی چیزیں لگی ہیں جو آپ کی بیوی میں موجود ہیں، صرف اس کو نکھارنے کی بات ہے۔ تو عورتوں کو ڈپریشن کا مریض نہ بنائیں۔ مردوں سے میری ریکویسٹ ہے، اپنے گھر بسانے کی کوشش کریں۔ باہر جو آپ سکون کے لیے جاتے ہیں نا، ایک دن تو آپ کی زندگی میں اس سے بڑی بے سکونی آ جاتی ہے۔ جب آپ کی بیوی کو پتہ چلتا ہے، معاشرے کو پتہ چلتا ہے، آپ کی الگ بےزتی ہوتی ہے، پھر آپ اس عورت کی بھی زندگی اجاڑ دیتے ہیں جس کو عورت کو مرد کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ وہی بندہ ہے جو آپ کی روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر ذلیل ہوتا ہے اور گالیاں بھی سنتا ہے۔ ایک آپ پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے، تو کر لینے دیں۔ مرد کو بادشاہ بنا کر دیکھ لیجئے، آپ ملکہ خود ہی بن جائیں گی۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان اللہ سے خیر نہیں مانگتا، لیکن وہ اسے عطا کرتا ہے، اور یہ گھڑی ہوتی ہے عصر کے بعد کی۔ میرے نبی نے فرمایا، جب کوئی سفر سے واپس آئے تو بیوی کے لیے ضرور تحفہ لے کر آئے، اور کچھ نہ ملے تو کوئی پتھر ہی لے کر آئے، مارنے کے لیے نہیں، گفٹ کے لیے۔ اور بیوی سے اللہ کے نبی نے کہا، جو بیوی اپنے خاوند کو ویلکم کرتی ہے دروازے پر خوشی کے ساتھ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا آدھا اجر اسی کو ملتا ہے۔ مرد دیتا ہے اور عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی کیوں، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ ہم جو اپنے بچوں کی اتنی پریشانی لیتے ہیں کہ یہ ایسے نہ ہو جائیں ویسے نہ ہو جائیں، ہم نے عملاً ان کو دین سکھانا ہے۔ اگر بچے کو ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا ہے نماز پڑھو، اس نے نہیں پڑھی تو گولے نہیں برسانے اس پہ، آپ نماز پڑھتے رہیں، محبت کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں، وہ بھی نماز کی طرف آ جائے گا۔ ہم جو ہر جگہ پہ جبر کرتے ہیں نا اور غصہ کرتے ہیں، وہ اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں۔ ہم نے محبت کے ساتھ معاملات کو دیکھنا ہے، اور آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ بچے بڑے منحرف ہو رہے ہیں بڑے والدین کی جو طریقے سے بات کرنے کا، اس کی وجہ سے۔ تو محبت سے جو بات سمجھائی جا سکتی ہے وہ ڈنڈے کی زور پہ نہیں سمجھائی جا سکتی۔ جب عورت پانچوں نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، تو پھر جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب علم، شعور، اچھا مشورہ، محبتیں، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے ذریعے مخلوق خدا میں خوشی بانٹی جا سکے۔ کیسے پتہ چلے گا آپ نے اللہ کو پا لیا؟ جب انسان اپنی غلطیوں کو سدھارنے لگے، جب گناہ کا احساس تکلیف دے، جب صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو، جب ہر وقت ہر جگہ احساس ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، جب تقدیر
تقدیر سے کوئی شکوہ نہ رہے تو سمجھ لے کہ آپ اللہ کے ہو گئے، اور جب دل سے گناہ کا احساس مٹنے لگے، جب اس کی محبت دل میں گھر کر لے، جب غم کی شدت خوشی میں بدل جائے، جب دعائیں قبول ہونے لگے اور جب زندگی مشکل اور موت آسان لگنے لگے، تو سمجھ لو اللہ کو پا لیا۔ دوسروں کی باتیں چسکے لے لے کر کرنا اور پھر کہنا کہ میرے بچے بدنام نہیں ہوں گے، دوسروں کے گھروں کی باتیں منہ کھول کھول کر کرنا اور پھر خیال کرنا کہ تیرے بچوں کی کوئی بات نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ پردے قائم رکھو گے تو آپ ہی کے پردے قائم رہیں گے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں تاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم مگر ٹھنڈک اور سکون بخشنے والے، جو آپ کے ساتھ بہت خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے، نہ وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کسی بات پہ مجبور کرتے ہیں، وہ تو بس آپ کی راہ کو روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی طرف سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہوتا ہے۔ ایک مرد باپ دنیا میں لاتا ہے اور اس کی بہترین پرورش کرتا ہے، اور دوسرا مرد خاوند اس دنیا میں کئی نسلوں کی اچھی پرورش کر جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں بھی تھما دے، تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے، تو پھر صبر کرو، کیونکہ اللہ جب تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے تب وہ یا تمہیں تھام لیتا ہے یا وہ تمہیں اڑنا سکھا دیتا ہے۔ عورت درد برداشت کر سکتی ہے مگر توہین نہیں۔ آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے الفاظ رلاتے ہیں، ایسے الفاظ جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اس لیے عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ الفاظوں سے بھی آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ سے شدید محبت کرنے والا انسان بھی آپ کو لڑاکا، چڑچڑا اور کم حوصلہ لگنے لگتا ہے، جبکہ وہ در حقیقت بہت سارے محاذوں پر آپ کو بتائے بغیر تنہا لڑ رہا ہوتا ہے اور تھک جانے پر بس آپ سے الجھنے لگتا ہے۔ یہ ماں باپ ہی ہیں جو آپ کے غلط رویے برداشت کرتے ہیں۔ یہ بات یا ہمارا رویے کہیں باہر دکھائیں گے نا، ہماری خواہشات بھی پوری کرو، ہماری باتیں بھی سنو، تو شاید کوئی آپ کو 2 تھپڑ مارے اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے نکال دے، آپ کو وہاں بیٹھنے بھی نہ دے۔ اس سے پہلے کہ لوگ آپ کو سکھائیں، اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آپ پہ آئے، اس سے پہلے کہ آپ بہت ٹھوکریں کھائیں، تو ماں باپ کو دشمن نہ سمجھیں۔ ماں باپ سنسیئر ہوتے ہیں، کبھی کبھی ماں باپ کے غلط فیصلے بھی صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن وہ فیصلہ ایسا نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو۔ اگر اس میں کوئی شرعی عیب نہیں ہے، بظاہر دیکھنے میں غلط لگ رہا ہو۔ زندگی کا تو تجربہ یہی ہے کہ جس نے بھی ماں باپ کی بات مانی ہے، اس نے دنیا میں بہت ہی عزت کمائی ہے اور اس کی زندگی میں آسانی بھی آئی ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے بس اس کو بتائیں جس سے ہم کو محبت ہوتی ہے، اور جب دل دکھی ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اس کی آغوش میں جا کر روئے ہوں، ہم سے محبت کرتا ہو۔ شوہر سے ناراض ہونا عورت کا حق ہے، اور بیوی کو راضی کرنا اور سمجھانا شوہر کا فرض ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت لوگوں سے چھپا کر رکھو، کیونکہ حسد سفلی ہے۔ حاسد اگر کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ پسندیدہ شخص سے دل بھر سکتا ہے، لیکن جس سے محبت ہونا اس سے دل نہیں بھر سکتا۔ یہی فرق ہوتا ہے پسند اور محبت میں۔ پسند بدلتی رہتی ہے جبکہ محبت کبھی نہیں بدلتی، اور سچی محبت کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو یہاں تک کہ وہ اسے کر نہ لے، جب اس کو کر لے پھر اس سے اس کے برابر لکھو، اور اگر اس برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنی چاہے تو اس کے لیے ارادے ہی پر ایک نیکی لکھ لو، اور اگر وہ اس نیکی کو کر بھی لے تو اس جیسی 10 نیکیاں اور لکھو۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بار اعتبار، دوسری بار محبت، تیسری اور سب سے اہم بات ہے احساس۔ اگر ان دنوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں تو یقین مانی آپ کا رشتہ کھوکھلا ہے۔ ایک دن اللہ آپ کی جھولی میں اتنی خوشیاں بھر دے گا کیا وہی خوشیاں بانٹتے پھریں گے۔ ایک دن اللہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولے گا جن کے پیچھے صرف خیر ہے۔ ایک دن آپ اکیلے میں بھی مسکرائیں گے کہ اللہ نے کیسے آپ کے لیے سکون کا انتظام کیا۔ وہ ایک دن قریب ہی آنے والا ہے انشاءاللہ۔ آپ کو آپ سے بہترین کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن کوئی اس کی کوشش کر رہا ہے تو یقیناً وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ بہترین کوالٹیز ہیں جو معمولی باتوں پر جھگڑا نہ کرے، بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے، احساس اور صلہ رحمی والا معاملہ کرے، اچھے کاموں میں بیوی کی حوصلہ افزائی کرے، بیوی کو نوکرانی کی بجائے دوست اور ہم سفر سمجھے۔ اگر کوئی انبن ہو بھی جائے تو صلح کرنے میں پہل کرے۔ محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنے زور کے ساتھ دھکا دیتی ہے کہ انسان کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ لڑکی کو زندگی میں بنگلہ، گاڑی، دولت، شہرت اور آسائشیں نہیں چاہیے ہوتی۔ کچھ لڑکیوں کے لیے بس ایک مخلص شخص کا کندھا ہی کافی ہوتا ہے
روزمرہ کی زندگی میں زیادہ تر جھگڑے آواز کی غلط ٹون کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ خوبصورتی سے بولیں ورنہ خاموش رہیں۔ اپنے لہجوں میں نرمی لانے کی کوشش کریں۔ نرمی سے کی گئی بات اثر بھی رکھتی ہے اور لوگوں کے دل میں آپ کا مقام بھی بڑھاتی ہے، جبکہ سخت لہجے میں کی گئی بات دوسروں کی انا کو بھی جگاتی ہے اور معاملہ الٹ جاتا ہے۔ کوشش کریں جب بولیں خوبصورتی سے بولیں، کیونکہ الفاظ کا چناؤ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتا ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔